السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس ٹکڑے کے تحت دو باتیں نہایت ہی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس ٹکڑے سے علماء کرام، اہل علم حضرات، دین کا علم رکھنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا اللہ کے یہاں کیا مقام و مرتبہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خشیت، اپنے خوف اور اپنے ڈر کو علماء کرام ہی میں منحصر کر دیا کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہی ہیں۔ یہ علماء کرام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن آج کے اس ٹکڑے کا جو دوسرا پہلو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ علم کی نشانی اور خاصیت یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہوگا اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر اور خشیت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر دل میں اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور چونکہ کائنات میں اور تمام مخلوقات میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم تھا، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ چنانچہ بخاری مسلم کی حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، واللہ انی لاخشاکم واتقاکم للہ، کہ اللہ عز و جل کی قسم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور آگے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا۔ تو ناظرین کرام، پتہ یہ چلا کہ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہو اس کو اللہ سے اتنی ہی زیادہ ڈرنا چاہیے، اس کے اندر اللہ کا تقوی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اس احساس کا نام ہے، اس فکر کا نام ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات سوار ہو جائے، ہمارے ایک ایک عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہمارا کوئی بھی عمل اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف نہ ہونے پائے، ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہیں، اللہ نے عائد کی ہیں، ان کے ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ لیکن یہ احساس اور یہ تقوی پیدا ہوگا کیا؟ اس کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر تقوی کے حاصل کرنے کا بہترین راستہ اور طریقہ یہ بتلایا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھو، تمہارے اندر تقوی آ جائے گا، تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر و اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ نصابی کتابیں پڑھ چکے تھے، نصابی کتابیں پڑھ کر فارغ ہوتے، مدرسے سے فارغ ہوتے، تو وہ کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کر اللہ والے کی صحبت اختیار کرتے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ مدرسے سے فارغ ہوئے تو ان کا ایک علمی مقام تھا، بہت بڑا مقام تھا، لیکن اس کے باوجود جب یہ فارغ ہوئے تو انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے صحبت اختیار کی، جو ضابطے کے پورے عالم بھی نہیں تھے، کافیہ اور قدوری تک کی کتابیں پڑھے ہوئے تھے، پورے عالم نہیں تھے۔ اسی لیے کسی نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت
माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक इल्मी मकाम अता फरमाया, अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा इल्म अता फरमाया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आपने एक गैर आलिम के सामने अपना ज़ानुए तलम्मुस तय कर लिया। आखिर ऐसा क्यों? हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसाल देकर समझाया कि देखो भाई, एक शख्स है जिसने बादाम के बारे में बड़ी तहकीकात की कि ये कहां से पैदा होते हैं, किन किन दवाओं में इस्तेमाल होते हैं, इनके क्या खवास है, किन बीमारियों में मुफीद हैं, लेकिन जिंदगी भर उसने खाया नहीं। लेकिन एक वो शख्स है कि जिसके पास बादाम के बारे में इतनी तहकीकात तो नहीं, वो नहीं जानता बादाम कहां से पैदा होते हैं, इनके क्या खवास है, लेकिन वो सुबह शाम रोजाना बादाम खाता है। तो अब जाहिर बात है कि वो शख्स अफजल होगा जो अमली तौर पर बादाम के फवाइद हासिल कर रहा है, वो ज्यादा अफजल होगा। और ये मिसाल देकर फिर हजरत ने फरमाया कि मैंने अब तक बादाम के खवास पढ़े थे, तहकीकात की थी, लेकिन खाया नहीं था। अब जब हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, तो हजरत हाजी साहब ने बादाम उठाकर हमारे मुंह में रख दिया। मेरे दोस्तों, ये हमारे अकाबिर थे जो अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तकवा हासिल करने के लिए बड़े से बड़े आलिम होने के बावजूद भी अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करते हैं। और नाज़रीन किराम, जब तक दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं होगा, इस ज़ाहिरी इल्म का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इस ज़ाहिरी इल्म का बसा औकात बहुत ज्यादा खुद के लिए नुकसानदेह बन जाएगा। अगर इस इल्म के साथ हुब्बे जा, हुब्बे माल, तकब्बुर और इस तरह की दीगर खराबियां आ गई तो ये हमारे लिए वबाल जान बन जाएगा। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि खाना जितना ज्यादा आला होता है, अगर वो खराब हो जाए तो बदबू भी उतनी ज्यादा होती है। इसी तरह अगर इल्म के साथ ये बीमारियां, तकब्बुर, हसद, जलन, हुब्बे माल, हुब्बे जा, ये बीमारियां अगर पैदा हो जाती है तो ये इल्म उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है। अल्लाह वालों की खिदमत में जाने का, उनकी सोहबत में रहने का बुनियादी फायदा ये होता है कि हमारे दिल से हुब्बे जा खत्म होती है, हुब्बे माल खत्म हो जाती है, हमारे अंदर हसद, जलन और तकब्बुर, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है और इंसान के अंदर एक तवाज़ुन पैदा हो जाती है। ये अल्लाह वालों की सोहबत का बुनियादी फायदा है। तो नाज़रीन किराम, इल्म के साथ अल्लाह का खौफ और तकवा का होना निहायत ही जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको तकवा नसीब फरमाए। अस्सलाम।